اردو میرا وجود، اردو میرا خیال، اردو میرا وجود۔ قفس میں رہ کے جو وحشت سے تنگ آ گیا تھا، وہ چند روز میں اپنے پروں کو کھا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کی تنہا گزار دی میں اپنے آپ کو بے حد پسند آ گیا تھا۔ اب سمندر کرے گا قصہ پاک، ڈھونڈ کر لائیں گے مجھے تیراک، ایک زنجیر اور دو وحشی، ایک تعلق اٹوٹ وحشت ناک۔ السلام علیکم جی، عمار اقبال اپلوز ادب کی چھٹی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر، اور ہماری پچھلی تمام اقساط کے برعکس آج ہماری گفتگو اس ویڈیو میں کوئی بہت زیادہ ڈسکرپٹیو نہیں ہونے والی، کیونکہ آج گفتگو کے لیے ہمارے پاس دو لفظ ہیں، وحشت، ڈپریشن۔ دوسرا لفظ تھوڑا سستا ہے، اس کا استعمال ہم کم کریں گے۔ پہلے لفظ میں عظمت ہے۔ وحشت وہ حالت ہے جو انسان کی جسمانی، جذباتی اور روحانی صحت کو متاثر کرتی ہے، اور عمدگی کی تثلیث، ٹرینٹی بھی یہی ہے، یعنی آپ کی روحانی صحت، آپ کی جذباتی صحت اور آپ کی جسمانی صحت۔ سقراط بھی جسم اور روح کا رشتہ ایسے ہی بتاتا ہے کہ ایک صحت مند روح ایک صحت مند جسم مانگتی ہے، بٹ اٹ از ناٹ دی ادر وے راؤنڈ۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ لازم نہیں ہے کہ ایک صحت مند جسم ایک صحت مند روح بھی رکھتا ہو، لیکن یہ لازم ہے کہ جب روح صحت مند ہوگی تو جسم صحت مند ہوگا۔ یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی جیسے دیکھا، مختلف چیزوں کو کیٹیگرائز کرتے ہوئے ہم نے کہا جی کائنات جو ہے وہ کسی نے کہا کہ ذرات سے بنی ہے، کسی نے کہا کہ 4 عناصر سے بنی ہے۔ تو چیزوں کو کیٹیگرائز کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ہم مختلف طریقوں سے چیزوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، مختلف لوگ مختلف موضوعات کو بیان کرتے ہوئے جی آدمی کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں، بنیادی طور پر انسان کی صرف 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، اور دونوں ہی فضول ہوتی ہیں، اس پہ ہمیں بات ہی نہیں کرنی۔ ہمیں جی آج بات کرنی ہے، جیسے مثال کے طور پر اس کیٹیگرائزیشن میں سب سے زیادہ آسان ترین ہم اگر کائنات کو دیکھیں تو کائنات پوری ہم سب ایک چیز 2 طریقوں سے کیٹیگرائز کی جاتی ہے، 2 چیزوں سے مل کر بنتی ہے، یا تو ایبسٹریکٹ ہے یا کانکریٹ ہے۔ تجرید کی تجسیم ہوتی ہے تو کچھ بھی وجود میں آتا ہے، یعنی I think therefore I am بھی درست، I am therefore I think بھی درست۔ بات ہماری شروع ہوئی تھی عمدگی کی تثلیث سے، یعنی آپ کی جسمانی صحت، آپ کی روحانی صحت، آپ کی جذباتی صحت۔ اس میں جسمانی صحت کو جو دیکھنے کے، ناپنے کے پیمانے وہ بہت سادہ ہیں، عام طور پہ آپ کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی ہائٹ اور ویٹ ریشو، اب خدا کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اگر میں مثال لوں، مجھے قد تو ٹھیک ہے، ٹھیک دیا، لیکن وزن اشعار میں چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ بٹ وری ناٹ، میں نے پھر اس کا سد باب یہ نکالا، چند دنوں میں آپ انشاءاللہ اس کا اثر دیکھیں گے کہ میں نے پھر ایک بندہ نا ماہانہ تنخواہ پہ رکھ لیا، وہ میری جگہ جم جایا کرے گا اور ورزش کرے گا، تو انشاءاللہ 2 مہینے میں آپ کا بھائی نا ٹارزن۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نتائج میں اس طرح حاصل نہیں کر پاؤں گا، کوئی اور اگر میری جگہ ورزش کرے گا تو میں موٹا نہیں ہوں گا، تو پھر آپ غور یہ کریں کہ کہیں یہی کام آپ اپنی جذباتی اور روحانی صحت یابی کی خاطر تو نہیں کر رہے ہیں کہ آپ روحانی طور پر کسی پیشوا کے سپرد ہیں اور جذباتی طور پر جذباتی صحت کے لیے کسی دوسرے کے۔ اور عموماً ہم جب کسی بھی ایموشنل ڈیمیج سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی جذباتی صحت یابی کے لیے، ہم ہمیشہ اپنی مخالف جنس کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اے زینت میں قدا رند وحشت زدہ، ایسے آپ فقط اتنا ہی فیض حاصل کر پائیں گے جتنا میں اپنے طریقے سے وزن بڑھانے میں۔ بہرحال یہاں گفتگو ہماری یہ ہے اور رہے گی کہ وحشت کیا ہوتی ہے
اور کیوں ہوتی ہے؟ کہنے کو تو وحشت ایک ذہنی بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ مایوسی اور اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس بات پر غور کرنا شروع کیجئے اور بیان کرنے کے لیے میرے خیال سے دی موسٹ پریسائز ڈیفینیشن، سب سے عمدہ ڈیفینیشن میں یہ بنا سکتا ہوں کہ مایوسی جب طوالت کا شکار ہو جائے تو وحشت بن جاتی ہے۔ میں کا عالم ہے، تو کا عالم ہے، درمیاں کیا ہے، ہو کا عالم ہے۔ مجھ سے مایوس تو نہیں ہے تو، یعنی لا تقنطو کا عالم ہے۔ مخلوق نے مایوس ہو کے کہاں جانا ہے، آپ نہ مایوس ہو جائیے۔ اور بے شک خدا بند تعالیٰ اپنے بندوں سے، خالق اپنی مخلوق سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اور بہرحال بیک ٹو دی ٹاپک، یہ میں پہلے واضح کر چکا کہ میری کائنات تجرید کی تجسیم سے وجود میں آتی ہے، اور وحشت کی تجسیم کمزوری، تناؤ اور تھکاوٹ کے احساس کا لاحق رہنا ہے۔ دھیان رہے کہ اپلوز ادب کے اس پروگرام میں ہم چیزوں کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، یعنی کہ میں اپنے چشمے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں، ان کو سمجھتا ہوں، ان کو پرکھتا ہوں، اور پھر ان کو جذب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایسا کرنے کے لیے میں اپنے سے پچھلوں کی بھی مدد لیتا ہوں جہاں جہاں مجھے لینے کی ضرورت آتی ہے، لیکن چیزیں عموماً یوں ہی بیان کی جاتی ہیں جیسے کہ میں نے سمجھا چیزوں کو۔ اور یہ آپ کو پچھلے تمام لیکچر سے بھی، چیزوں سے بھی، تمام گفتگو سے اندازہ ایک بیسک موڈس آپرینڈی کا، یا جو بیسک ٹولز مجھے ہمیشہ، یا جو بنیادی باتوں کا میں خیال رکھتا ہوں وہ ہمیشہ آپ کے سامنے رہتے ہی ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ جنوں خانے میں یہ ہونا نہ ہونا کون دیکھے گا، تماشا جس طرح میں نے ہے دیکھا کون دیکھے گا۔ تو جناب عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیشہ چیزوں کو اپلوز ادب کے اس پروگرام میں چیزوں کو ہم اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طریقے سے بیان کروں کہ جیسے میں نے چیزوں کو سمجھا، اور خود سمجھنے کے لیے چیزوں کو ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نو پرستی سے بچ کے نظریات کو پیش کروں۔ اب جو حضرات ہمارے ساتھ اس پروگرام کے شروع سے جڑے ہوئے ہیں، جن کی تعداد کوئی 4,500 آخر مجھے پتہ چلی ہے، ان کے لیے نو پرستی کا لفظ کوئی نیا لفظ نہیں ہوگا، یعنی کہ تمام مخلوق کو ایک طریقے سے، ایک طرح سے دیکھنا، کہ تو بنیادی باتیں تو آپ کو ان سے ویسے ہی پتہ چلتی ہیں، کیونکہ انسان اب اتنا وقت گزر جانے کے بعد آدمی جو ہے کئی جگہ مجبور ہو کے اپنی اصل فطرت سے ہٹ چکا ہے۔ جنوں خانے میں یہ ہونا نہ ہونا کون دیکھے گا، تماشا جس طرح میں نے ہے دیکھا کون دیکھے گا۔ دیکھا نہیں جاتا میں دکھاتا وہ تماشا، ہوتا جو کوئی دیکھنے والا میرے آگے۔ حضرت غالب کی زمین ہے، اور اگر میرا مخاطب یہاں پر فقط صرف اہل سخن ہوتے، شعر سے جڑے لوگ ہوتے، تو سارا موضوع صرف ایک جملے میں یوں طے کر دیا جاتا کہ وحشت غالب ہے اور اس کا علاج میر۔ بات ایک جملے میں ہی مکمل ہو جاتی کہ وحشت کو سمجھنا، پرکھنا، طاری کرنا ہے تو آپ میر سے ملیے، اور اس کا علاج کھوجنا ہے تو غالب سے آپ کو ملے گا۔ اتنی شاعری ہوئی گئی ہے، چند اشعار اور اسی زمین میں، تاکہ یہ موضوع ہم پر مزید وضاحت سے اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ کھل جائے کہ عالم ہے سرے آئینہ ہو کا میرے آگے، بے چہرہ ہوا جاتا ہے چہرہ میرے آگے۔ یہ وحشت کی پہلی علامت، بے چہرہ ہوا جاتا ہے چہرہ میرے آگے۔ موہوم ہوئے جاتے ہیں آنکھوں کے شرارے، ہر رنگ پڑا جاتا ہے کالا میرے آگے۔ سائے پہ میرے وجد سا طاری ہوا کل رات، ناچا میرے آگے کبھی جھوما میرے آگے۔ فرینزی یو کال اٹ۔ پھر ایک رمق آئی میرے دستے ہنر میں، پھر چاک ذرا دیر کو گھوما میرے آگے۔ کریٹیویٹی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں چیزوں کو ہمیشہ جس طریقے پر پرکھتا ہوں، اور ہمیشہ چیزوں کو پرکھتے ہوئے
نظریات قائم کرتے ہوئے نو پرستی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے سب سے بڑھ کر مرشد ہمیشہ جانور ہی رہتے ہیں۔ مخلوق کی بنیادی فطرت اگر میں سمجھتا ہوں اور مجھے سمجھنا ہوتی ہے یا میں سمجھنا چاہتا ہوں تو میں پہلے ان سے رجوع کرتا ہوں، اور ایسا کرنا غلط یوں بھی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں تو تمام ہی مفکروں نے یا خاص کر شعراء نے بات کو سمجھانے کے لیے، بنیادیں سمجھانے کے لیے اکثر انہی کا سہارا لیا ہے۔ شجاعت شیر سے سمجھائی ہے، وحشت کبھی ہرن، کبھی کسی قید پرندے سے سمجھائی۔ ایسے میر صاحب ایسے آہو رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا۔ کسی اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے کبھی کسی وحشی پرندے کو سامنے کیا۔ سو حقیقت میں بھی اگر ہم ان کا معائنہ کریں تو ہمیں اسباب انہی سے ملیں گے اور شاید علاج بھی۔ کوئی بھی پرندہ جب ڈپریشن کا، جب وحشت کا شکار ہو جاتا ہے تو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے لفظ استعمال کب نہیں کیا بلکہ جب کیا ہے، کہ جب ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلی علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے رنگ بگاڑتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے پر نوچنے لگتا ہے، گنجا ہو جاتا ہے۔ تو یا استاد، کیا آپ نے ڈپریشن کا حضرات، آپ نے ڈپریشن کا شکار لوگوں کے حضرات کے بال جھڑتے نہیں دیکھے، ان کے بالوں کا رنگ بدلتے نہیں دیکھا، بال سفید ہوتے نہیں دیکھے؟ یہ تو چھوڑ دیں، مطلب عام طور پہ دیکھنے میں اب تو ہمارے ساتھ تھینکس ٹو سوشل نیٹ ورکنگ اینڈ آل دیٹ کہ اس نے ایسی کھڑکیاں کھول دی ہیں بھی، عام طور پہ نبا نبی کے بھئی بالوں کے کلر بدلتے ہوئے نہیں دیکھے بریک اپ کے بعد ہم نے دیکھیں۔ میں تو بالوں کا رنگ جہاں تبدیل ہوا، بال ڈائی ہوئے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ مسئلہ ہو گیا، ہیئر سٹائل چینج ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہوں کہ مسئلہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے، اور اسی پر نوچتے پرندے پر ہم دوبارہ اپنے موضوع کے ساتھ واپس آتے ہیں اور دیکھیں کہ یہاں پر غور کریں تو مدعا یہاں پر عمل کا نہیں ہے بلکہ ان کے اسباب کا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ عمل کا مدعا نہیں ہے تو بھئی بال تو کوئی بھی ڈائی کرا سکتا ہے، کسی نے بھی کرا لیے ہیں، بات عمل کی ہے۔ یعنی پر تو عقاب بھی اپنے نوچتا ہے، بال کوئی بھی ڈائی کرا سکتا ہے، پر عقاب بھی، اقبال کا شاہین بھی اپنے پر نوچتا ہے ایک عمر پہ جا کے، لیکن اس کا مقصد اپنے آپ کو رینیو کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو رینیو کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ کسی پہاڑ کی چٹان پہ چلا جاتا ہے تو پھر مجھے شعر آ گئے، بہت زیادہ ہے۔ اچھا، پچھلی تمام ویڈیوز میں یہ تھا کہ بڑا کم کوئی نہ کوئی اشعار میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ آ کے بیٹھے ہمارے شانے پر، جو نہ اترے کسی کے دانے پر، اس کی پرواز میں خلل آیا جس نے نوچے نہیں پرانے پر۔ تو شاہین کے بارے میں یہ معروف ہے، یہ بات مشہور ہے کہ وہ ایک جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کسی پہاڑ پہ، کسی چٹان پہ جا کے پتھر سے اپنی چونچ مار مار کے توڑ لیتا ہے، اپنے پر نوچ لیتا ہے۔ ویسے پہلے پر نوچتا ہوگا کیونکہ چونچ توڑ لے گا تو پر کیسے نوچے گا۔ پھر وہ دوبارہ گرو کر جاتی ہیں اس کی تمام چیزیں، اور وہ دوبارہ جوان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چیزیں اس کی تر و تازہ نکل چکی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وحشت کا سبب بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ذات آپ سے کوئی نہ کوئی رینیول مانگ رہی ہوتی ہے، ریفریش کرنے کو آپ سے کہہ رہی ہوتی ہے۔ آپ تھک چکے ہوتے ہیں کسی حال سے، کسی ماحول سے، کسی رشتے سے، کسی کام سے، کسی نوکری سے، اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ اچھا، دوبارہ اسی مثال کی طرف آئیں، اس طوطے کی طرف آئیں۔ جو لوگ عموماً طوطے پالتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ان کا علاج پوچھیں کہ ان کا علاج کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماہر نہ بھی ہو نا، کسی کو پتہ نہ بھی ہو کہ پرندے کیسے رکھتے ہیں، تو وہ بھی ان کا علاج عام فہم طریقے سے سوچ کر یہی بتایا جائے گا کہ بھائی اس کا ماحول تبدیل کر دیں، جیسا اس کی ضرورت ہے، جس میں اس کی خوشی ہے ویسا دے دیں تو یہ اپنے پر نوچنے بند کر دے گا، یعنی کہ اس کو خوش کر دیں۔ اب مدعا کیا پیش آتا ہے کہ بھئی آپ اس پرندے کو خوش کرنے کے لیے باغ کہاں سے لائیں گے، اپنے کمرے میں باغ کہاں سے لگائیں گے؟ لو پھر بشیر بدر کا شعر یاد آ گیا کہ باغ میں کوئی بھی لان میں کوئی بھی بیل ایسی نہیں جو دیہاتی پرندے کے پر باندھ لے، جنگلی آم کی جان لیوا مہک جب بلائے گی واپس چلا جائے گا۔ تو اب اگر آپ کا پرندہ اس ڈپریشن کا شکار ہے، اپنے پر نوچ رہا ہے، تو کمرے میں باغ تو آپ نہیں لگا سکتے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟
پھر آپ جتنا ممکن ہو سکے اس کے پنجرے کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ اس صورت میں آپ یہی کرتے ہیں کہ پنجرے میں چھوٹا سا باغ لگا لیتے ہیں، پھول پودے ساتھی پھل لا دیتے ہیں۔ یہی وحشت کا شکار ہو کے آپ اپنے ساتھ کریں۔ بہت معمولی سی بات یہاں پر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، ایک تعویذ دے رہا ہوں، بہت مختصر سا طریقہ بتا رہا ہوں، اور اگر یہ کارگر ثابت نہ ہوا تو آپ اپلوز ادب کا نام بدل دیجیے گا۔ تو ایمان بھائی سوچ رہے ہیں اپلوز ادب نے کیا بگڑا، میرا نہیں بدل سکتا نا۔ اچھا، بہرحال تو مثال کے طور پر اگر آپ کا ورک پلیس آپ کو ڈپریس کر رہا ہے یا نہیں بھی کر رہا، تو اس بات کا اہتمام کریں کہ جس راستے سے روزانہ آپ ایک ہی جگہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ راستہ تبدیل کر دیں۔ ہفتے میں 1-2 بار آپ راستہ بدل کے اسی دفتر پہنچیں، اور گھر واپس آتے ہوئے آپ راستہ بدل کے آئیں، خواہ آپ 1-2 بار طویل راستہ لیں۔ 2 roads diverge in the woods and I took the one less traveled by. So sometimes take the one less traveled by. آپ نئے راستے سے ہیں، آپ 1-2 بار بھی ایسا کر کے دیکھیں ہفتے میں، تو پورے مہینے کی پروگریس پر انشاءاللہ آپ کو اس کا ایک مثبت اثر ثابت ہوگا۔ اور یہ تو ایک بڑی پریکٹیکل سی بات بتائی نا، یہ بات زندگی میں کہیں بھی اپلائی کر کے دیکھی جا سکتی ہے۔ طے یہ ہوا کہ وحشت کا ایک سبب یکسانیت بھی ہے۔ پہلے عرض ہوئی کہ روح اور جسم دونوں مل کر ہمیں وجود میں لاتے ہیں، لیکن دماغ اور جسم کی غذائیں مختلف اور آرام کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ جسم جب آرام کرنا چاہتا ہے تو ریسٹ مانگتا ہے، دماغ کبھی ریسٹ نہیں کرتا۔ بھئی نیند میں ہم کو خواب نہیں آتے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے۔ دماغ ریسٹ ہمیشہ ویرائٹی سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اکثر لیکچرز کے دوران نیند آتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اذکار کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے ہمیں وجد آ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم ایک ہی کوئی بھی میوزک مستقل سنتے رہیں تو اس سے ہمیں نیند آتی ہے۔ وحشت ایسی کیفیت ہے جو ذات کو معمولی زندگی اور اہداف سے دور کر دیتی ہے، ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہے۔ اس کی تجسیم یوں کہ آپ بال بنانا، ناخن کاٹنا ضروری نہیں سمجھتے۔ شخصی تنازعات جیسے خودی میں شکست یا ناکامی وحشت کا سبب بن سکتی ہے۔ اب یہ ناکامی ہر ایک کو، انسان ہو خواہ جانور ہو، ہر ایک کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ کچھ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کسی انسان کو، خاص کر وحشت کا شکار سب سے زیادہ وہ شخص ہو جاتا ہے جسے ہارنے کی عادت ہی نہیں ہوتی، اور پھر وہ کہیں ایک جگہ جا کے ہار جاتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ آدمی بہت میجسٹک ہو، عموماً بہت لوگ بہت معمولی طریقے سے بھی خوش رہتے ہیں۔ بھائی ان کے محاذ ہی بہت معمولی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی خواہشات ہی بہت محدود ہوتی ہیں، تو وہ انہیں آسانی سے پورا کرتے چلے جاتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان کو شکست کا سامنا ہوتا ہے۔ اب ان کو اس شکست کی عادت نہیں ہوتی تو وہ وحشت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سبب اس کا بہت بڑا ماحول میں تبدیلی ہے، جیسا کہ ملکی حکومت میں تبدیلی، کوئی جنگ، کوئی حالات، آپ جہاں کام کر رہے ہیں اس ورک پلیس کی مینجمنٹ میں تبدیلی، یہ آپ کو وحشت میں مبتلا کر دیتی۔ اب یہ دیکھیں کہ بات کتنی دلچسپ ہے کہ پہلے ہم نے طے کیا کہ یکسانیت، پھر مجھے نظم یاد آ گئی کہ وہ مچھلیاں تھیں، وہ 12 رنگوں کی 30-31 مچھلیاں تھیں جو اپنی رنگت میں، اپنی ہیئت میں ایک دوسرے سے مختلف تھیں، اور اب اچانک کسی نے پیتل کے ایک برتن میں سب کا پانی الٹ دیا ہے۔ الٹ پلٹ پہ بہت سی رنگین مچھلیاں تو تڑپ کر ہی مر گئی ہیں، اور ایک ان میں سے باقی سب کو نگل گئی ہے۔ میں مدتوں سے اس ایک مچھلی کے پیٹ میں ہوں۔ جیسے یکسانیت آپ کو وحشت میں مبتلا کرتی ہے، ویسے ہی اچانک تبدیلی بھی آپ کو وحشت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ملکی حالات اچانک تبدیل ہو جائیں، جنگ چھڑ جائے، کوئی ڈیزاسٹر آ جائے، اس کے علاوہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں کی مینجمنٹ تبدیل ہو جائے، وہاں کے اصول تبدیل ہو جائیں، آپ کا ماحول ایک دم سے بدل جائے، یہ باتیں بھی آپ کو یکدم، آپ اپنا جہاں رہائش آپ کی ہے وہ رہائش آپ تبدیل کر لیں، اپنا شہر بدل لیں، اپنا ملک بدل لیں، صرف اپنا محلہ بدل لیں، صرف اپنا کمرہ بدل لیں، تو بھی آپ وحشت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اچانک ہونے والی تبدیلی بھی آپ کو وحشت کا شکار کرتی ہے، اور اس تبدیلی سے ہم سب گزرتے ہیں۔ ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کروں، جیسے کہ
اس وقت آپ اگر یاد کریں تو آپ کو یاد آئے گا کہ ہم سب کی ساتھی کوئی نہ کوئی آواز ہوتی ہے بچپن کی. بچپن میں ایک آواز کی ہمیں کسی نہ کسی آواز، مثال کے طور پر اگر میں اپنی آواز اپنی بتاؤں نا کہ جس آواز پہ میں بڑا ہوا تو وہ ٹائپ رائٹر کی آواز تھی. دادا کے ٹائپ رائٹر کی آواز، امی کی چوڑیوں کی آواز. یہ آوازیں یعنی کہ یہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آوازیں آ رہی ہیں، لیکن ہمارے لیے شاید زندگی کی جو نشانی تھی وہ یہی آوازیں تھیں. ان آوازوں کا غائب ہو جانا اچانک سے، کمنٹس میں آپ حضرات بتائیے کہ وہ کون سی آواز ہے جو آپ کی بچپن کی ساتھی ہمیشہ سے رہی. کوئی نہ کوئی آواز انسان کے لاشعور میں بیٹھی ہوتی ہے جو کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. وہ آواز آنا بند ہو جائے، وہ جگہ آپ کی بدل جائے تو بھی آپ، یعنی اچانک تبدیلی سے بھی آپ وحشت کا شکار ہو جاتے ہیں. کسی مثال کے طور پر آپ کے جب ایک اور ہمیشہ آپ کا اسکوپ آف ریئلٹی بدل جاتا ہے جب کسی آپ کے امیجیٹ بالکل قریبی رشتہ دار کی موت ہو جاتی ہے جو بالکل قریبی ہوتا ہے. اس کے بعد بھی یقیناً آپ کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، آپ کے معاملات، آپ کے واقعات تبدیل ہوتے ہیں. تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی تبدیلی بھی وحشت کا سبب بن سکتی ہے. یہ عجیب بات ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ کہیں یکسانیت بہت زیادہ وحشت کا شکار کرتی ہے اور کہیں اچانک بہت بڑی تبدیلی. اس میں ہم نے مثال لی، جیسے مثال پرندے کی نا. اب آپ کوئی بلونگڑا یا کوئی پلا آپ نے اگر رکھا ہوا ہے نا، اس کی غذا اچانک سے تبدیل کر دیں، اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا. کوئی پرندوں کا دانہ اچانک سے تبدیل کر دیں، وہ اڑنا چھوڑ دیں گے، ان کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا. تو ہمیشہ جب ہم غذا چینج کرتے ہیں تو وہ گریجولی چینج کرتے ہیں. کیپ ان مائنڈ، یہاں پر ایک اور بہت غور کرنے والوں کے لیے یہ نقطہ اہم ہے کہ یہ تبدیلی بھی جو آپ گریجول بھی کرائیں گے نا، اس کی لیمٹس ہوتی ہیں. یعنی آپ گریجولی بلی کو گھاس پہ نہیں لگا سکتے، لگائیں گے تو بڑا نقصان ہوگا، بلی کا بھی گھاس کا بھی نہیں. لیکن بات مذاق کی نہیں ہے کہ گریجول چینج کی، اس چینج کی بھی نا لیمٹس ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ فطرت بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح، بلکہ ہر طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے ایک شخص کا ذکر کیا جسے مثال کے طور پر شکست اٹھانے کی عادت ہی نہیں ہے. اب ایک شخص کو پے در پہ عادت ہے تو پھر وہ اتنا زیادہ اس کا شکار نہیں ہوگا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وحشت آپ کی اچانک تبدیلی اور یکسانیت دونوں صورتوں میں آپ پر لاحق ہو سکتی ہے. بہرحال واضح بس یہ کرنا تھا کہ یہ دونوں صورتیں آپ کو وحشت کا شکار کر سکتی ہیں. معاشرتی مسائل جیسے کہ اختلافات، تعصبات یا معاشرتی رد عمل بھی وحشت کا باعث بن سکتے ہیں. اکھڑیں گی جب تنابیں رہ، اقبال ساجد کے شعر ہیں، اکھڑیں گی جب تنابیں رہ جائیں گے سکڑ کے، کھچ کر بڑے ہوئے ہیں یہ آدمی ربڑ کے. شوق قداوری میں ٹانگوں سے بانس باندھے لوگوں میں آ گئے ہیں بونے بھی اب اکڑ کے. تنویر سپرا کے شعر. کتنا فرق ہے، لفظ یہاں بہت کا ہے لیکن کتنا فرق ہے میرے فن اور پیشے کے مابین، مل کے باہر شاعر ہوں میں اندر آئل مین. میں جھوٹا، میں غیر مہذب، میں کافر، میں چور، میرا شعر سنانے والے سارے جنٹل مین. ایک وحشت کا سبب یہ بھی ہے، فرق پیشے اور کتنا فرق ہے میرے، کتنا، میں مصرع کیوں بھول گیا، ابھی تو میں نے آپ کو سنایا تھا، کتنا بودھ ہے میرے فن اور پیشے کے مابین. یہ فرق جو آپ کے فن اور پیشے کے مابین ہے، یا آپ کا غلط جگہ پر کسی بھی چیز کا، مشین کا بھی کوئی پرزہ ہے، پرزے کو آپ اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کے کہیں اور لگا دے تو کھڑ کھڑ کرے گا. اسی طرح انسان کھڑ کھڑ کرے گا اگر آپ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ لگا دیں گے. بہرحال اگلی بات یہ کہ زندگی کے مقصد میں شکوک و شبہات ہونا اور اپنے اہداف کا غیر حقیقی ہونا بھی خود سے وحشت پیدا کر سکتا ہے. پہلے عرض کی کہ ایک آدمی کے گولز ہی بہت چھوٹے چھوٹے، وہ انہیں حاصل کرتا رہا، وہ مطمئن رہا. جس آدمی کے گولز غیر حقیقی ہو جائیں، ہر چیز آپ کے لیے نہیں ہے، ہر شے آپ کے لیے نہیں ہے، اچانک آپ اپنے آپ سے کوئی ایسی ان ریئل ایکسپیکٹیشنز باندھ لیں تو بھی آپ وحشت کا شکار ہوتے ہیں.
یعنی کہ کاروبار پڑھانے والے اس بات کو کہتے ہیں اسمارٹ گولز، کہ ہمارے گولز اسمارٹ ہونے چاہیے۔ اچانک اگر آپ اپنے آپ سے غیر حقیقی ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں تو بھی آپ وحشت کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر مقاصد کلیئر نہیں ہوتے، گریگر چاہتے کیا ہو، تو بھی آپ وحشت کا شکار ہوتے ہیں۔ جسمانی یا روحانی مشکلات جیسا کہ بیماری، درد یا کوئی بھی خلل وحشت کا باعث بن سکتا ہے۔ وحشت کے اثرات: اکیلا پن، شخص اکثر اکیلا ہو جاتا ہے اور دوسروں سے دوری محسوس کرتا ہے۔ وحشت جسمانی صحت پر بھی اثر ڈالتی ہے، جس میں خوابوں کا دکھنا، صحت کا خراب رہنا اور نیند سب سے بڑی اس کی علامت ہے کہ اول تو نیند نہیں آئے گی، نیند آتی ہے تو پھر آپ کو خواب آپ کے بہت زیادہ تنگ کرنے لگتے ہیں۔ ایک اور علامت اس کی آبادی سے دوری ہے۔ وحشت کا سب سے بڑا استعارہ کیا ہے؟ کسی بھی شاعر کے پاس حضور والا سب سے بڑا استعارہ وحشت کا ہے دشت۔ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ وحشت کا شکار ہمیشہ آبادی سے دوری اختیار کرتا ہے۔ یہی تو سبب ہے تمام ہزارہا جسبی میں شاعر کا کلام اگر آپ ڈھونڈیں گے تو دشت کا استعارہ ہمیشہ وحشت کے لیے یوں استعمال ہوا ہے کہ آپ آبادی سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا استعارہ اس کا جنگل ہے، اور یا دوسرا کتنی خوبصورت ہے کہ واقعی دوسرا سیکنڈری اس کا جنگل ہے، کیونکہ جنگل میں پھر زندگی کے آثار ہوتے ہیں۔ انسان نہیں ہوتے لیکن زندگی کے آثار ہوتے ہیں۔ شیکسپیئر کی لائنز ہیں، کوئی وحشتی اپنا محل چھوڑ کے، شہر کی زندگی چھوڑ کے جب اپنے آپ کو جنگل کے سپرد کرتا ہے تو کہتا ہے عام تمام لوگوں سے وہاں سکون حاصل کر کے Under the greenwood tree who loves to lie with me and turn his merry note unto the bird's sweet throat, come hither, here shall he see no enemy but winter and rough weather. Who doth ambition shun and loves to live in the sun, seeking the food he eats and pleased with what he gets, come hither, here shall he see no enemy but winter and rough weather. Who doth ambition shun and loves to live in the sun. جس کو فطرت کے ساتھ گزارا کرتا آتا ہو، جو ایمبیشیس ہو، سیکنگ دا فوڈ ہی ایٹس اینڈ پلیزڈ ود واٹ ہی گیٹس، نہ وہ تلاش چھوڑے، سیکنگ دا فوڈ ہی ایٹس، جو کھائے اس کی مطلب جو مل جائے اس پہ مطمئن رہے، لیکن صرف پڑے پڑے مطمئن نہ رہے، کوشش کرے، تلاش کرے، تلاش سے جو حاصل ہو اس پہ مطمئن رہے، صرف حاصل پہ مطمئن نہ رہے۔ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں۔ بہرحال وحشت سے متاثرہ شخص آبادی سے دور رہتا ہے اور لوگوں سے ملنے کے مواقعوں کو اپنے آپ پر خود محدود کرتا چلا جاتا ہے۔ وحشت کا علاج جی مشاورت، کسی ماہر کی یا کسی روحانی استاد کی مشاورت، ان سے مشورہ رہنا وحشت کے علاج میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دوائیں بہرحال اس کا علاج ہیں لیکن کوئی اچھا علاج نہیں ہے۔ متاثرہ شخص کو دوائیں بھی دی جا سکتی ہیں جو اعصاب کو سکون دینے میں مدد فراہم کریں۔ مجموعی صحت، زندگی کے مقاصد میں تبدیلی، مثبت سوچ، صحت مند روٹین کو مد نظر رکھنا بھی اس کے علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس لائن سے میں سرسری گزر گیا ہوں، ابھی واپس آتا ہوں۔ وحشت اور معاشرتی حمایت، شفقت بھی وحشت میں مبتلا شخص کو بہتری کا راستہ دکھا سکتی ہے۔ وحشت کا مقابلہ کرنا اہم ہے اور معاشرتی رابطوں، مشاورت اور صحت مند رہنمائی کے ذریعے اس کا علاج ممکن ہے، کیونکہ اس کے اسباب متعدد ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ماضی کا کوئی درد، زخم بھرنے میں ناکامی، مایوسی یا چھوڑ دیے گئے رشتوں کی بنا پر بھی انسان وحشت کا شکار ہو سکتا ہے۔ زندگی کی مشکلات، مالی تنازعات یا شخصی حوالے سے آنے والا کوئی بھی بڑا اسٹریس وحشت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس میں کچھ جینیٹک عوامل بھی ہوتے ہیں۔ چور کا بھائی گرے کٹ اس کو کہتے ہیں، نہیں اس کو نہیں کہتے۔ خاندانی تاریخ میں ڈپریشن ہونے کی صورت میں جینیٹک عوامل کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ متاثرہ شخص کی شخصیت بھی، کچھ لوگ بس طبیعتاً جو ہے وہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی اور بہت آسانی سے وحشت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میں پتہ ہے لفظ ڈپریشن کیوں بار بار یہاں استعمال نہیں کر رہا یار، یہ بڑا مسئلہ گوگل کی وجہ سے ہماری ان نسلوں میں، ملینیلز میں اور ان میں پھیل گیا ہے کہ یہ موٹے موٹے ٹرمز نے بیمار کر دیے ہیں ذہن۔ جی بائی پولر ڈس آرڈر،
اچھا جی ڈپریشن، انزائٹی، یار مطلب کہ کیمیکل امبیلنس سب ہے، دو پہیے کی سائیکل تم سے ابھی بیلنس نہیں ہوتی، اور کیمیکل امبیلنس، تو مطلب چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں تک یہ الفاظ پہنچ گئے، یہ الفاظ پہنچ گئے. یہ پتہ ہے یہ کھٹملوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھئی ان کا نام نہ لو ورنہ یہ پیدا ہو جاتے ہیں یا یہ بڑھنے لگتے ہیں. یہی حال یقین کریں کہ ان تمام عارضوں کا ہے. تو اس لیے بہرحال ایک عظیم کیفیت کے ساتھ ہم نے اس بات کا ذکر کیا ہے. وحشت کی علامات منفرد ہو سکتی ہیں، جیسا کہ محنت میں دلچسپی کا کم ہونا. شخص محنت میں دلچسپی کھو دیتا ہے اور کام کرنے کا حوصلہ نہیں جتا پاتا. نیند میں مشکلات، اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپس میں ریلیٹ ہو جاتی ہیں کہ نیند آپ کو جس وقت پہ آنی چاہیے وہ وقت آپ نیند نہیں لے پاتے، پھر اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ دماغ تو دماغ ہے اور جسم تو جسم ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ ان کو چلنا ہوتا ہے، پھر دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کر پاتی. متاثرہ شخص خود کو دوسروں سے دور محسوس کرتا ہے اور اکثر اکیلا ہوتا ہے. یہ اکیلا بہت اچھی طرح جانتا ہے. میں نے کہا تھا نا میں اس لائن پہ دوبارہ واپس آؤں گا کہ یہ اکیلا شخص بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ورزش، صحت مند خوراک اور موقع پر نیند لینا ڈپریشن کے وحشت کے علاج میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ جان لینا بے سود ہوتا ہے کہ وحشت اس کی انڈرسٹینڈنگ کو خدا نخواستہ کم نہیں کرتی، کمپریہنڈنگ اسکلز نہیں کم ہو جاتی، وہ مسئلہ اس کی اپلیکیشن میں آتا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے مثال کے طور پر جیسا کسی ٹھیک ٹھاک گاڑی کی نا اگر بیٹری ختم ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اسے دوسری گاڑی سے جمپ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور ایک بار جب آپ اسے کسی کی مدد سے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ایک بار آپ اس گاڑی کو جس کی بیٹری ویک ہو گئی ہے کسی دوسری گاڑی سے جمپ اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر وہ چلتے چلتے اپنی بیٹری خود تگڑی کر لیتی ہے. لیکن یہاں پر ایک عجیب بات کی نشاندہی کرنا بے حد ضروری ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے چھوت کی بیماریوں کے لیے جو پھیلتی ہیں، کیوں میرے ذہن سے الفاظ نکل رہے ہیں، کنٹیجیس ڈیزیز ہے. وحشت بھی کنٹیجیس ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور یہی سب سے خطرناک بات ہے. یعنی مثال کے طور پر میں نے پیچھے مثال دی نا کہ آپ جب ایک گاڑی کی بیٹری ویک ہو جاتی ہے تو آپ اسے دوسری گاڑی سے جمپ اسٹارٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر دوسری گاڑی بہت زیادہ مضبوط بیٹری والی نہیں ہوتی نا تو یہ بھی اسٹارٹ نہیں ہوگی، اس کی بھی، مطلب مہران اور ماروتی دونوں کھڑی ہو جائیں گے. تو مہران کو اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو گاڑی کو مضبوط بیٹری چاہیے ہوتی ہے، تو پھر آپ دوسری گاڑی کو جمپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ اکثر پریشان یا وحشت کا شکار حضرات اپنے ہی جیسے لوگ ڈھونڈتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی جیسا کوئی شخص جس کو یہ غم ملا ہو وہ ہمارے غم کو سمجھ سکے گا بہتر طریقے سے، لیکن اس کا ہمیشہ اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے. دو پریشان لوگ ایک دوسرے کی پریشانی دور نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کا غم غلط نہیں کر سکتے، اور عموماً ہم اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر یہی غلطی کرتے ہیں. ہمیں دھوکہ ہوتا ہے تو ہم اپنے ساتھ کسی ایسے کو تلاش کرتے ہیں جس کو ویسے ہی دھوکہ ہوا ہو، اور یہ سوچ کر کہ وہ سمجھے گا، اور بلا شبہ بے شک وہ سمجھتا ہے. لیکن دیکھیں میں پہلے واضح کر چکا کہ مسئلہ سمجھنے کا ہے ہی نہیں. کمپریہنڈنگ اسکلز یا انڈرسٹینڈنگ پر آپ کی وحشت اثر انداز نہیں ہوتی. پچھلی بات پر غور کریں کہ کمی اس شخص کی انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہوتی، سو یہ اپروچ بالکل از حد خطرناک ہے. ڈپریشن کا وحشت کا سامنا کرنے والے افراد کو ہمدردی اور معاونت کی ضرورت ہوتی ہے. معاشرے میں ڈپریشن کے بارے میں بات چیت اور اہم فعالیات کی ترویج مفید ہے. وحشت کی تشخیص مختلف ہوتی ہے اور یہ آہنگ یا طور فکر میں تبدیلی، خوابوں میں تبدیلی اور روحانی مایوسی میں اضافے کے ذریعے آسانی سے تشکیل کی جا سکتی ہے. بہت سرسری پھر ہم اس لائن پر گزر گئے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آہنگ میں تبدیلی. یقین کریں کہ وحشت کا شکار انسان کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے. سب سے پہلے سب جانوروں میں تو یہ بالکل واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں. میں نے پتہ ہے پرندے بے تحاشا بہت زیادہ اگر پرندے پالے ہوئے نا تو وہ مستقل ٹیٹے کوئی اسٹینڈ اپ کمیڈین تھا وہ یہ بات کر رہا تھا کہ ابے بھیا تم کو اتنی بات کیا کرنی ہے،
مطلب اتنی آسان زندگی ہے، کھانا ہے، انڈے دینے، دس از اٹ، پھر اتنی باتیں کہاں ہیں پرندوں کے پاس، کہاں سے آ جاتی ہیں؟ میں نا کبھی جب کسی زمانے میں پڑھاتا تھا تو بہت چھوٹی کلاس کے جو بچے ہوتے تھے تو ان کی کلاس میں جانے سے پہلے ان کی کلاس کے باہر کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، چے 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 ٹے 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 پے 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 پے، وہ جو ایک شور آواز ہوتی تھی اس میں زندگی کے اثار ہوتے تھے۔ جانوروں پر اب غور کریں نا تو جو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو بے تحاشا پرندوں کی آواز ہوتی تھی نا، ان میں سے ہر ایک پرندے کی آواز میں انڈیویجولی پہچانتا ہوں۔ جو شخص ان سے قریب رہتا ہے وہ پہچان جاتا ہے کہ اچھا یہ اس والے پرندے کی آواز ہے تو یہ والا تھوڑا بیمار لگ رہا ہے، اس کی آواز پہلے جیسی نہیں ہے۔ تو آہنگ میں، آواز میں تبدیلی وحشت پیدا کرتی ہے۔ اس طرح طور فکر میں تبدیلی، ایک آدمی نے ساری زندگی اپنے جن موٹے موٹے اصولوں پر گزاری ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی میٹیریلسٹک نہیں ہے، اچانک سے ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی انتہائی میٹیریلسٹک ہے، اچانک سے وہ درویش بن جاتا ہے۔ یہ اچانک تبدیلی بھی وحشت کی نشاندہی کرتی ہے، ڈپریشن کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو اچانک آواز میں تبدیلی، انسانی فکر میں تبدیلی، خوابوں میں تبدیلی، روحانی مایوسی میں اضافے کے ذریعے آسانی سے یہ تشخیص کی جا سکتی ہے وحشت کے مارے۔ آہنگ میں تبدیلی بے حد جناب دلچسپ بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا میڈیکل ریزن یہ ہو کہ ڈپریشن کا تعلق دل کی دھڑکن سے بھی ہوتا ہے، اور باقی ہماری آواز کا، ہماری تمام انرجی کا تعلق دل کے دھڑکنے سے ہوتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کی بھڑاس بھی ڈپریشن کو، وحشت کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کی بنا پر شخص اپنے ارد گرد کے ساتھیوں کے ساتھ رشتوں میں مسائل پیدا کرنے لگتا ہے، اپنے ورک پلیس پر بھی، اپنے گھر پہ بھی، اپنے دوستوں میں بھی، ہر طریقے کے رشتوں میں اس کو مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ وحشت جسمانی صحت پر بہرحال اثر ڈالتی ہے، جو کہ بڑھتی ہوئی بیماریوں اور کمزوریوں کا باعث بنتی ہے۔ یہ امیونٹی کھا جاتی ہے۔ ابتدا یہیں سے کی تھی نا کہ ایبسٹریکٹ اور کانکریٹ دونوں مل کے، تجرید اور تجسیم دونوں مل کے، تو جیسے یہ برداشت ختم کر دیتی ہے نا، چھوٹی سی بات پر آپ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، تو جیسے یہ برداشت ختم کر دیتی ہے نا، ویسے چھوٹی سی بات کو آپ کو بے حد غصہ آ جاتا ہے، آپ کو چھوٹی سی بات پر، ویسے ہی یہ قوت مدافعت اور برداشت، یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں، یہ دونوں، تو یہ دونوں طریقے سے ختم ہو جاتی ہے اور آپ بیماریوں کا شکار ہونے لگتے ہیں جلدی سے جلدی، زیادہ سے زیادہ۔ سماجی اور ثقافتی پہلو، ڈپریشن ثقافتی کیسے ہو گیا بھئی؟ صرف سماجی پس منظر سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ کچھ معاشرتی جماعتوں میں، بلکہ تمام ہی معاشرتی جماعتوں میں، وحشت پر بڑی کڑی نظریں ہوتی ہیں جو شخص کو شرمندہ کرتی ہیں اور معاشرتی رابطوں میں مسائل پیدا کرتی ہیں۔ معاشرتی حمایت وحشت میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اس کی یعنی کہ کمی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، جس شخص کو جو مشکلات کا سامنا کرنے میں جو کچھ مدد کرے۔ وحشت کا مواقع علاج مستقبل کی صحت کی بہتری میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اہم ہے کہ جو شخص اس کا شکار ہو جلد سے جلد معاونت حاصل کرے، جمپ اسٹارٹ، اور معاشرتی حلقے سے مدد حاصل کرے تاکہ مستقبل میں اچھی صحت اور خوشی کا حاصل ہو سکے۔ ابھی میں نے عرض کی کہ وحشت سماجی اور ثقافتی پس منظر سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ کچھ جماعتوں میں وحشت پر بڑی کڑی نظر ہوتی ہے۔ والدہ میری اکثر ان کا مصرع پڑھتی رہتی ہے، اور کچھ تو ہوتے ہی ہیں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ تو جناب نظریں وحشت پر اڑی ہوتی ہیں جو شخص کو شرمندہ کر سکتی ہیں، معاشرتی رابطوں میں مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ اب حضور والا یہ بات اتنی معمولی نہیں ہے جتنی سننے میں معلوم ہو رہی ہے۔ یہاں واضح کرنے کو کہ کون کون اس کا شکار ہو سکتا ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی جو میں مدد لے سکتا ہوں مثال کے طور پر، وہ قرآن پاک کی، قرآن مجید فرقان الحمید کی ایک سورت ہے، سورہ ضحیٰ۔ اس کی شان نزول کیا ہے، وہ کب اور کن حالات میں نازل ہوئی؟ تمام ماہرین کے جتنے تبصرے اس موضوع پہ اب تک ہو چکے ہیں وہ سب ایک طرف رکھ دیے جائیں، اور صرف اس ایک سورت کی شان نزول پر اگر ہم غور کر لیں تو ہمیں تمام ہی باتیں بہت ہی اعلیٰ طریقے سے
واضح ہو جائیں۔ سورت کی شان نزول حضور والا یہ ہے کہ نبی پاک وحشت کا شکار ہو گئے، اور روایت، اب یہ بات کوئی میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا، یہ اس بارے میں آپ اگر سرچ کریں گے ڈاکٹر اسرار کے لیکچرز موجود ہیں، دیگر علماء کی رائے بھی انہی واقعات کو اسی طرح بیان کرتی ہے کہ اس حد تک ذکر، اب دیکھیں کہ کس ذات کا ذکر ہے اور بات اس حد تک آئی ہوئی ہے، اندازہ کریں کہ روایت یہاں تک لکھی گئی ہے، درست یا غلط مجھے معلوم نہیں، کہ نبی پاک نے کہا کہ میرا جی چاہا کہ میں خود کو ایک پہاڑ سے گرا دوں۔ اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اچھا، اس وحشت کا سبب کیا تھا؟ اس وحشت کا سبب کچھ عرصے تک وحی کا نہ آنا تھا۔ وحی کا نہ آنا یعنی محبوب سے رابطہ ٹوٹ جانا، نمبر بلاک والا سین۔ اس کی کیفیت میں شدت، اس کیفیت کی شدت میں اضافہ جاہل کر رہے تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی اب جبریل امین نہیں آ رہے، اب کیوں نہیں آ رہے؟ اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں وحشت کے اسباب دیکھیں کہ اسباب کیا ہیں؟ محبوب سے بات نہ ہونا، یعنی جبریل امین کا نہ آنا۔ اچھا، روایت میں نا یہ روایتیں کچھ انباء خدیجہ سے منسوب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل شروع کی یہ بات ہے، یعنی کہ نبوت کی ابتدا کی بات ہے، یعنی ماحول کا، چیزوں کا اچانک تبدیل ہونا، سوشل پریشر آ گیا، اچانک تبدیلی آ گئی، اور محبوب سے دوری آ گئی۔ یہی اسباب جناب اتنی تمام گفتگو میں بیان ہوئے، بات یہاں تمام ہو گئی۔ نبی پاک سے بڑی دوسری کوئی ذات نہیں ہو سکتی، خدا سے اعلیٰ کوئی محبوب نہیں ہو سکتا، اور اس وقت جیسی مخالفت عرب نے آپ کو دکھائی اس سے بڑھ کر کوئی مخالفت نہیں دیکھ سکتا۔ سو اب علاج کے طور پر ہر ایک وحشتی کی خدمت میں خاص طور پر، ویسے اس کا ترجمہ پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن میں بس بات ختم کروں گا، اس کا آپ کی خدمت میں منظوم ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کی اور اجازت چاہتا ہوں۔ قسم روز روشن کی اور رات کی، جب وہ طاری ہو چھوڑا نہیں تم کو رب نے تمہارے، نہ وہ تم سے بیزار ہے، الوداع کہہ چکا ہے، نہ وقفے میں ہے، اور تمہارے لیے کافی بہتر ہے اول سے آخر بہت جلد، رب آپ کو دے گا سب جس سے راضی ہوں آپ، اور کیا اس نے پایا نہیں تھا، بنایا نہیں تھا یتیم آپ کو اور ٹھکانہ دیا، بے خبر پایا ایسا بنایا، مگر پھر ہدایت ادا کی، غنی کر دیا مفلسی میں، لہٰذا یتیموں پہ مت کیجیے سختیاں، سوالی کو جھڑکی نہ دیں، بلکہ رب کی عطا کردہ نعمت کے بارے بتائیں، رب کی عطا کردہ نعمت کے بارے بتائیں، رب کی عطا کردہ نعمت کے بارے بتائیں۔ تھنک پوزیٹیو، الجھے نہیں، تھنک بی پوزیٹیو۔ اور نام اس کا کیا تھا جی؟ روشن کر دینے والی صورت تھی، سورہ ضحیٰ۔ ایسا کرنے سے بھی وحشت میں کمی آتی ہے، دن کو اپناتے رہیں، رات سے پرہیز کریں، میں تو کہتا ہوں کہ ہر بات سے پرہیز کریں۔ دیٹس آل فوکس، یہ گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اردو میرا وجود، اردو میرا خیال، اردو میرا وجود۔